حدیث نمبر 451 451 عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له قل لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کہو، حضرت ابو موسیٰ سے حضور آرڈر دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ فإنها کنز من کنوز الجنہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریجر بولتے، کیا بولتے، جو زمین میں کھودے تو نکلتا، دیکھیں آپ، ٹریجر، یہ جنت کے ٹریجرز میں سے ایک ٹریجر ہے، فرما رہی ہے، جنت کے کنوز میں سے، خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ۔ او قال هل ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، یا اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ کلمہ نہ بتا دوں جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، جی لا حول، کوئی انفلوئنس نہیں ہے، کوئی عزت و عظمت نہیں ہے، کوئی استطاعت نہیں ہے، اور کوئی طاقت نہیں، ولا قوت، کوئی قوت نہیں ہے مگر صرف اللہ سے۔ جو کچھ ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے، جو کچھ ہماری استطاعت اور طاقت ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے۔ عام طور پر یہ اس کو فقہ کی زبان میں، یا کیا کہتے ہیں محدثین اور فقہا میں، اس کو حوقلہ کہتے ہیں۔ حوقلہ، جب زیادہ کسی مسئلے پر گفتگو کرنا ہے تو شارٹ فارم میں لاتے، نہیں تو بالکل یہ اس کا شارٹ فارم ہے، بالکل شارٹ فارم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقلہ کہتے ہیں، اور حی علی الفلاح کو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کو حی علی کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ کہتے ہیں، یعنی ورڈ کو مختصر کرتے ہیں تاکہ بار بار گفتگو میں لانگ سینٹنس کہنا نہ پڑے، تو اس کو حوقلہ کہتے ہیں۔ تو حوقلہ جو ہوتا ہے یہ کوئی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا ہوتا ہے جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں، یہ کیا ہوگا، مصیبت پڑھنے پر لا حول ولا قوت نہیں، مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس کو سدھارنے کے لیے، کسی چیز میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی شیطان دکھا، آپ اس کو فائٹ کر رہے ہیں، جی نہیں دکھتا ہے شیطان۔ ایک بات سمجھا رہا ہوں میں کہ جب آپ کوئی برائی سے ٹکرانے کے لیے اللہ کی مدد مانگنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ مصیبت کے آنے پر نہیں، ڈر اور مصیبت اور غلطی کے آنے پر نہیں، آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جب آپ اس سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ کو انرجی دیتا ہے، جی کہ میری جو کچھ قوت ہے، میری جو کچھ استطاعت ہے، وہ اللہ کی مدد سے ہی، اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ یہ الفاظ کا معنی ہے۔ تو یہ لا حول جب کچھ کرنا چاہتے ہیں اس وقت لا حول پڑھنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، کوئی سر میں درد کرا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، تو تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو صحیح کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ استعاذہ کے لیے نہیں، استعاذہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس طرح سے مصیبت آنے پر، ٹھیک ہے، استعاذہ اور استعانت کریں۔ یہ استعانت کے الفاظ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہم ابھی پڑھے ہیں وہ متفق علیہ